حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ زمین میں لکیریں لگانے لگے، جیسے کوئی شخص گہری سوچ میں ہو تو کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر اٹھایا اور فرمایا، تم میں سے ہر شخص کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں لکھ دیا گیا ہے۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کر لیں؟ فرمایا، نہیں، عمل کرو، لکھے ہوئے پر بھروسہ نہ کرو۔ ہر کسی کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں۔ ترجمہ: جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور اپنے رب سے ڈرا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بھی اسے آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخل کیا اور بے پرواہی کی اور اچھی بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کو تنگی اور مشکل کے اسباب میسر کر دیں گے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 78۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر اور اللہ کو زیادہ پیارا ہے، اور ہر ایک میں خیر موجود ہے۔ جو چیز تجھے فائدہ دیتی ہے اس میں رغبت کر اور اللہ سے مدد مانگ، عاجز نہ بن۔ اگر تجھے کوئی مصیبت آ جائے تو یوں نہ کہہ، اگر میں اس طرح کرتا تو یوں نہ ہوتا، بلکہ یوں کہہ، اللہ نے یہی مقدر کیا تھا اور اللہ نے جو چاہا، کیونکہ لفظ لو اگر سے شیطان کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 79۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو جنت میں دیکھا، وہاں مجھے محل کے پاس ایک عورت وضو کرتی نظر آئی۔ میں نے کہا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ مجھے ان کی غیرت یاد آ گئی، اس لیے میں محل کے اندر جانے کی بجائے واپس آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر رو پڑے اور بولے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں آپ سے غیرت کر سکتا ہوں؟ سنن ابن ماجہ، حدیث نمبر 107۔